ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ تمام ویورز کو السلام علیکم۔ دوستو، آج ہم سیر کرنے والے ہیں جنوبی یورپ کے مشرق میں واقع قدیم تہذیبوں کے حامل ایسے کنٹری کی جو ایشیا، یورپ اور افریقہ کے درمیان ایک پل کا کردار رکھتا ہے۔ اسی لیے سلطنت عثمانیہ جب پھیلنے لگی تو پہلی نظر اسی پر ٹھہری۔ اسی لیے آج بھی ڈنکی کے ذریعے یورپ میں داخل ہونے کے شوقین ترکی سے ہوتے ہوئے اسی کنٹری میں جاتے ہیں۔ اسے ارسطو کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے اور تاریخ انسانی کا اہم ترین کردار ہرکلیس بھی یہیں کا باسی تھا۔ یہاں 6000 کے قریب جزیرے ہیں۔ یہاں 18 یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ ہیں۔ یہ دنیا کا ایسا دیس ہے جو 80% پہاڑوں سے بنا ہے۔ آپ نے ہالی ووڈ کی فلم پائریٹ آف دی کریبین ضرور دیکھی ہوگی، جس میں باربروسلر کو ایک لٹیرا دکھایا گیا ہے، حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ احادیث کے مطابق یہ کنٹری استنبول پر دوبارہ قبضہ کر لے گا۔ اسپائڈر ٹی وی پر نئے آنے والوں کو وش آت کے شوخص جو بھلی کریا پخیر راغلے مرحبا جی آئینو خوش آمدید اور ویلکم۔ گریس یا یونان یورپ کا ایک ملک ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی، اس کا افیشل نیم یونان یا گریس نہیں ہے بلکہ ہیلنک ریپبلک ہے، اور یہاں کے لوگ ہیلس بھی کہتے ہیں۔ گریس کو مغربی تہذیب کا گہوارہ، اولمپک گیمز، جمہوریت، تھیٹر کی جائے پیدائش کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ ہر سال یونان کی پوری آبادی سے زیادہ ٹورسٹ گریس جاتے ہیں۔ گریس چھٹیوں کے لیے سب سے حیرت انگیز مقامات میں سے ایک کیوں ہے؟ یہاں سال میں 300 دن دھوپ نکلتی ہے۔ یونان اپنی خوبصورت نیلی ساحلی پٹی اور پہاڑوں کی چوٹی پر واقع دلکش ولیجز کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ جب آپ گریس کی تصاویر دیکھیں تو سفید چھتیں اور بیک گراؤنڈ میں بحیرہ روم کا پانی نظر آتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یونان کا 80% حصہ چوٹیوں پر مشتمل ہے۔ 6000 یونانی جزائر ایک مقبول منزل ہیں اور مزیدار کھانوں کے درمیان یہ زمین پر سیاحوں کے لیے مشہور مقامات میں سے ایک ہے۔ گریس کا کوئی حصہ سمندر سے 135 کلومیٹر سے زیادہ دور نہیں ہے۔ جنوبی یورپ میں یونان 16000 کلومیٹر لمبے بیچز کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ سینٹورینی کی کالی ریس سے لے کر مائکونوس کے پارٹی ریزورٹ تک سب سیاحوں کے لیے ہے، لیکن ان کی منفرد ثقافت ہے، خوبصورت مناظر، دوستانہ لوگ، حیرت انگیز تاریخ۔ قدیم زمانے ہی سے اسے مغربی تہذیب کا گہوارہ کہا جاتا ہے۔ قدیم یونان گریک پولس میں 1000 سے زیادہ شہری ریاستیں تھیں۔ گریس کا کیپٹل ایتھنز ہے۔ ایتھینیا کو ایتھنز کی دیوی مانا جاتا تھا، اسی کے نام پر کیپٹل کا نام رکھا گیا۔ ایتھینیا نہ صرف ایتھنز کی سرپرست تھی بلکہ جنگ، حکمت عملی اور حکمت کی دیوی بھی مانی جاتی تھی۔ ایتھنز 7000 سال سے مسلسل آباد ہے اور 3400 سال پہلے یہ کیپٹل بنا۔ اسی وجہ سے یہ ایتھن از یورپ اولڈسٹ کیپٹل کہلاتا ہے۔ یونانی آبادی کا تقریباً 1/3 دارالحکومت ایتھنز میں رہتا ہے۔ یورپ میں اب تک کا سب سے زیادہ درجہ حرارت ایتھنز میں ریکارڈ کیا گیا جو 48 ڈگری تھا۔ موسٹ بیوٹیفل پلیسز ٹو وزٹ ان گریس۔ محترم ناظرین کرام، ایک بات آپ کو بتاتا چلوں، قدیم تاریخی مقامات کی سیر پر جاتے وقت یونان میں اونچی ایڑی والا جوتا پہننا غیر قانونی ہے، کیونکہ آپ یادگاروں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ قدیم یونانی زبان میں شہر کو پولس کہتے تھے، پارتھینن ایکروپولس۔ گریس میں دریافت کرنے کے لیے بہت سے دلکش تاریخی مقامات ہیں، لیکن عالمی شہرت یافتہ کلاسیکی یونان کی سب سے اہم بچ جانے والی عمارت پارتھینن ایکروپولس کی عمارت سمجھی جاتی ہے۔ کوئی بھی سیاح اس مقام پر جائے بغیر یونان سے نہیں گزرتا۔ یہ سطح سمندر سے 156 میٹر بلند ہے۔ یونان دنیا کے کسی بھی ملک سے زیادہ آثار قدیمہ کے عجائب گھروں کا گھر ہے۔ سب سے مشہور عجائب گھروں میں سے ایک ایتھن کے وسط میں واقع ایکروپولس میوزیم ہے۔ قدیم یونان میں ہر نوجوان کو 18 سال کی عمر میں ایتھن کی دیوی کے حضور میں وفاداری کا حلف اٹھانا پڑتا تھا۔ اس کی تعمیر 447 قبل مسیح میں شروع ہوئی۔ 330 سال قبل مسیح میں سکندر اعظم نے اسے فتح کیا۔ اس کی فتوحات کے پیش نظر اسے الیگزینڈر دی گریٹ یا سکندر اعظم کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اس کی پیدائش 20 جولائی 356 قبل مسیح میسیڈونیا کے شاہی خاندان میں ہوئی۔ میکدونیا کلاسیکی یونان کے شمالی علاقے پر ایک قدیم مملکت تھی۔ موجودہ میسیڈونیا پر یونان نے اقوام متحدہ میں کاپی رائٹ کلیم کر رکھا تھا۔ آخر اس کی جان نارتھ میسیڈونیا رکھنے پر چھوٹی ہے، کیونکہ گریس کے لوگوں کا دعویٰ ہے الیگزینڈر یونان میں پیدا ہوا تھا۔ سکندر کو عظیم اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بہت کم عرصے میں اپنی حکومت یورپ سے لے کر ایشیا تک قائم کر لی تھی۔
الیگزینڈر بادشاہ کا بیٹا تھا۔ اسے دنیا کے بہترین لوگوں نے گھڑ سواری سکھائی، اسے ارسطو جیسے استادوں کی صحبت ملی، اور جب وہ 20 سال کا ہو گیا تو اسے تخت اور تاج پیش کر دیا گیا۔ 23 سال کی عمر میں میکڈونیا سے نکلا۔ اس نے سب سے پہلے پورا یونان فتح کیا، اس کے بعد وہ ترکی میں داخل ہوا، پھر ایران کے دارا کو شکست دی، پھر وہ شام پہنچا، پھر اس نے یروشلم اور بابل کا رخ کیا، پھر وہ مصر پہنچا، پھر وہ بر صغیر آیا، مکران سے ہوتا ہوا واپسی کا سفر شروع کیا، راستے میں بیمار ہوا اور 323 قبل مسیح میں 33 سال کی عمر میں بخت نصر کے محل میں انتقال کر گیا۔ الیگزینڈر کی قبر یا باقیات کہاں ہیں، یہ آج تک ایک راز ہے۔ الیگزینڈر نے 17 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا۔ ان کی فتوحات کے طفیل یونان کی تہذیب و ثقافت اور زبان دنیا کئی حصوں تک پہنچی۔ سکندر کے سر کئی شہروں کو قائم کرنے کا صحرا بھی جاتا ہے۔ مصر کے اسکندریہ شہر کی بنیاد الیگزینڈر نے ہی رکھی تھی اور یہ شہر آج تک اسی کے نام پر آباد ہے۔ بعد میں رومی سلطنت دو حصوں، مغربی رومن سلطنت اور مشرقی رومی سلطنت میں تقسیم ہو گئی۔ مشرقی رومی سلطنت کا بادشاہ قسطنطین تھا، جسے بازنطینی سلطنت بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں موجودہ گریس اور ترکی بھی شامل تھے۔ یہ سلطنت 1000 سال تک قائم رہی۔ 29 مئی 1453 کو بازنطینی سلطنت کا خاتمہ سلطان محمد فاتح کے ہاتھوں ہوا اور 369 سال کے بعد 15 جنوری 1822 کو سرکاری طور پر اعلان کر دیا گیا کہ گریس اب سلطنت عثمانیہ کا حصہ نہیں رہا، جسے ترکوں نے 3 فروری 1830 میں قبول کیا کہ گریس اب آزاد ہو چکا ہے۔ یونان کے مسلمانوں کو زبردستی مسیحی بنایا گیا یا شہید کر دیا گیا۔ آزادی کے بعد بھی کئی جزیروں پر ترکوں اور گریس کے درمیان تنازع آج تک برقرار ہے۔ کاسٹل ریزو جزیرہ ترکی کے ساحل سے صرف 2 کلومیٹر دوری پر ہے۔ یونان نے اس پر قبضہ کر رکھا ہے۔ یہ دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی کی ایک بنیاد ہے، کیونکہ مشرقی بحیرہ روم میں گیس کے وافر ذخائر موجود ہیں، جن کی وجہ سے یونان اور ترکی کے درمیان اکثر تنازع رہتا ہے۔ قسطنطین اوپل، جسے آج کی دنیا استنبول کے نام سے جانتی ہے، یہ دراصل یونانیوں کا آباد ہوا شہر بازنطینم تھا۔ یہی وجہ ہے اس شہر سے حکمرانی کرنے والے رومن بادشاہوں کو بازنطینی حکمران کہا جاتا تھا۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس شہر کا ذکر کئی حوالوں سے ہوا ہے اور یہ آپ کی پیشین گوئیوں کی حقانیت کا امین ہے۔ یہ شہر آپ کی پیش گوئیوں کے مطابق 1453 میں فتح ہوا، لیکن اس عظیم شہر کے بارے میں باقی تمام احادیث اس بڑی جنگ ملحمۃ الکبریٰ سے متعلق ہیں، جس میں یہ شہر ایک بار پھر مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جائے گا اور سیدنا امام مہدی کی فتوحات میں فتح ہونے والا آخری شہر یہی ہوگا۔ 1923 میں ہونے والے یونان ترکی معاہدے میں، جس میں آبادی کا تبادلہ بھی شامل تھا، مسلم آبادی ترکی منتقل ہو گئی اور ترکی سے مسیحی آبادی گریس چلے گی۔ آج کے گریس میں مسلم آبادی کی شرح 15% کے قریب ہے۔ ان 15% میں بھی ایک بڑی تعداد پاکستان، افغانستان، ایران، بھارت جیسے ممالک سے آنے والے لوگوں کی ہے۔ گریس پاپولیشن کے بارے میں بتاتا چلوں، موجودہ گریس کی آبادی 1 کروڑ 12 لاکھ ہے اور آبادی کے لحاظ سے 81ویں نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ یونان کی 98% آبادی گریک نسل کے لوگوں کی ہے۔ ملک کی 85% آبادی آرتھوڈاکس کرسچن ہے۔ گریس ایریا کے بارے میں بتاتا چلوں، گریس کا کل رقبہ 1,31,957 اسکوائر کلومیٹر ہے۔ رقبے کے لحاظ سے یہ دنیا کا 96واں بڑا ملک ہے اور یہ امریکی ریاست الباما سے بھی چھوٹا ہے۔ گریس زیتون پیدا کرنے والا دنیا کا تیسرا بڑا کنٹری ہے۔ گریس سالانہ 2.2 ملین میٹرک ٹن آلیو آئل پروڈیوس کرتا ہے۔ قدیم یونانیوں کا خیال تھا کہ پھلیاں کھانا بری چیز ہے کیونکہ اناج میں مردہ لوگوں کی روحیں ہوتی ہیں۔ قدیم یونانیوں کے پاس لانڈری کرنے کا ایک غیر معمولی طریقہ تھا۔ ماؤنٹ اولمپس یونان کا سب سے اونچا پہاڑ ہے۔ قدیم یونان میں 12 اولمپک دیوتا مانے جاتے تھے، جن میں زیوس اولمپینز کا رہنما ہیرا، زیوس کی بیوی اور بہن، اور ایتھینیا حکمت، دفاع اور جنگ کی دیوی شامل ہیں۔ جزیرہ نما بلقان کے نشے میں واقع گریس کی سرحدیں مغرب میں بحیرہ ایونی اور جنوب میں بحیرہ ایجین واقع ہے۔ شمال میں البانیہ، شمالی میکڈونیا، بلغیریا اور مشرق میں ترکی سے ملتی ہیں۔ ترکی اور یونان کے مشترکہ سرحد تقریباً 200 کلومیٹر ہے، جسے تارکین وطن تیر کر پار کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کئی مارے جاتے ہیں کیونکہ یورپی
यूरोपीय यूनियन तारकीन की आमद को रोकने के लिए 3 अरब यूरो खर्च करती है। यूनानी सबसे कदीम जुबानों में से एक है जो अब भी इस्तेमाल होती है और यूनान में 4000 से ज्यादा ट्रेडिशनल डांस किए जाते हैं। ओलंपिक्स मुकाबले कब शुरू हुए, इनका मकसद क्या था? ओलंपिक के खेल 776 कबल मसीह ओलंपिया में तकरीबन उस वक्त शुरू हुए थे जब यूनानियों का होमर देवता पैदा हुआ, लेकिन इससे पहले कई सदियों तक ओलंपिया ज़्यूस की पूजा का मुकाम था। जैसे जैसे मुख्तलिफ मुकामात पर शहरी रियासतें बढ़ती चली गईं, हर एक को अपनी बालादस्ती साबित करने की जरूरत पेश आई, लिहाजा उन्होंने ओलंपिया में अपने नुमाइंदे भेजना शुरू कर दिए ताकि वो जिस्मानी मुकाबलों में सबसे आला नजर आए। दूसरा अंसर वो रवायती यूनानी नजरिया था कि देवता फातेह के साथ है। समझा जाता था कि ज़्यूस मुकाबला करने वालों को देखता है, कुछ की हमायत करता है और कुछ को शिकस्त से दो चार करवाता है, लेकिन एक ऐसा मुकाबला करवा कर आला फातेह पैदा किए जाते थे। वो अपने सबसे बड़े बुत ज़्यूस की इंसानों पर ताकत और असर रसूख साबित कर रहे थे। पहले 13 ओलंपिक्स में सिर्फ एक ही मुकाबला होता था और वो था स्टेडियन रेस, जिसमें बरहना शिरकत करते खेलों के दौरान ज़्यूस को खुश करने के लिए 100 बैलों की बलि दिया करते थे और औरतों के इसमें शामिल होने पर पाबंदी थी, क्योंकि अरस्तु का ख्याल था कि औरत नामुकम्मल इंसान है। इस कौल का असर न सिर्फ यूनानी माशरे पर बल्कि तमाम यूरोप पर हुआ। अरस्तु ही नहीं, दूसरे यूनानी मुफक्करों के नजदीक भी औरत तमाम बुराइयों की जड़ थी। ग्रीस की करेंसी यूरो है और इसका कॉलिंग कोड +30 है। वक्त के लिहाज से इंडिया से 3.5 घंटे और पाकिस्तान से 3 घंटे पीछे है। इस मुल्क में 283 अस्पताल और 46,200 बेड हैं। इस मुल्क का झंडा 22 दिसंबर 1978 को बाज़ाब्ता तौर पर अपनाया गया। फ्लैग के ऊपरी बाएं कोने में एक क्रॉस पर मुश्तमिल है और आसमानी, नीले और सफेद रंग की 9 उफ़क़ी लकीरें हैं। कहा जाता है कि 9 धारियां फिक्रे के 9 हरफों की नुमाइंदगी करती हैं। 2 कलर में यूनानी लफ्ज़ अल-फैतरिया यानी आज़ादी के 9 हरूफ की अलामत है। पेंडोस इस मुल्क का नेशनल पार्क है। बारबरोसिलर, आपने हॉलीवुड की फिल्म पायरेट ऑफ द कैरेबियन जरूर देखी होगी। इसमें एक किरदार बारबरोसिलर का दिखाया गया जिसे बहरी कज़ाक बनाकर पेश किया गया, लेकिन इसकी हकीकत और है। खैरुद्दीन पाशा बारबरोस यानी सुर्ख दाढ़ी वाला 1475 में यूनान के जजीरा मडेली मौजूदा लिस्बोस के यकूब आगा और इनकी मसीही बीवी कतरीना के यहाँ पैदा हुआ। इसका असल नाम खिजर याकूब ओगलो था, एक तुर्क जहाज रां था जो बाद इज़ां सल्तनत उस्मानिया की बहरी अफवाज का सरबराह मुकर्रर हुआ। खैरुद्दीन का लक़ब उसे उस्मानी सुल्तान सुलेमान कानूनी ने दिया था और कई दहाइयों तक बहिरा रूम में अपनी ताकत की दहाक बैठाए रखी। इसका इंतकाल इस्तांबुल में हुआ। बारबरूस का नाम इसे अपने बड़े भाई बाबा अरूज की वजह से 1492 से 1510 के दौरान में उस वक्त मशहूर हुआ जब उसने सकूते गरनाता के वक्त मुसलमानों को मसीहियों के हाथों जुल्म से बचाकर स्पेन से निकालकर शुमाली अफ्रीका पहुंचाया। हस्पानवी मुसलमानों से इसका सलूक इतना अच्छा था कि वो इनमें बाबा अरूज के नाम से मशहूर हो गए और यही बाबा अरूज स्पेन, इटली और फ्रांस में खौफ की अलामत बनकर बारबरोसिलर बन गया, जो अलजायर में हस्पानियों के हाथों शहीद हुआ। भाई के मारे जाने के बाद खैरुद्दीन बारबरोसिलर ने इसकी पॉलिसी को जारी रखा और स्पेन से मजलूम मुसलमानों को शुमाली अफ्रीका लाता रहा, जिसकी बदौलत इसे स्पेन के मुखालिफ मुसलमानों की बड़ी तादाद की हमायत हासिल होगी। इसने 1519 में अल जजीरा पर कब्जे की कोशिश करने वाली स्पेन और इटली की मुश्तरका फौज को शिकस्त दी। खैरुद्दीन पाशा बारबरोस का इंतकाल 1546 में इस्तांबुल में आबनाए बासफोरस के किनारे वाक़े महल में हुआ। इसका मज़ार इस्तांबुल में तुर्क बहरी अजायब खाने के करीब मौजूद है। तुर्क बहरिया के मुतअद्दिद जहाज़ों के नाम इसी पर रखे गए हैं। आज भी तुर्क बहरिया का कोई जहाज आबनाए बासफोरस से गुजरता है तो इसके मकबरे की तरफ सलामी देता है। दोस्तों, अभी आपको एक बात बताता चलूं कि मौजूदा यूनान में सिर्फ 22 रिहायशों पर मुश्तमिल एक यूनानी जजीरा है जो मौसमियाती साइंसदानों के लिए सबसे बेहतरीन जगह है। बहरी जहाज से तो एंटी कैथीरा का जजीरा ऐसे ही लगता है कि किसी ने मुट्ठी भर के पत्थर बहिरा एजियन में फेंक दिए हों। एंटी कैथीरा जजीरे पर सिर्फ 22 मुस्तकिल रहायशी और हजारों बकरियां हैं। और हाँ, हमेशा इस बात को यकीनी बनाएं कि आपके कमरे का दरवाजा
दरवाजा बंद रहे क्योंकि यहाँ बकरियां बिन बुलाए घरों में जाना पसंद करती हैं। स्पार्टा कदीम यूनानी जमहूरिया जिसने कदीम तारीख में अहम किरदार अदा किया और अपने शहरियों की फौजी तरबियत के हवाले से बहुत अहम था। ये कदीम शहर था और इसे 1000 कबल मसीह से पहले डोरियन नस्ल के लोगों ने आबाद किया। इसका हर शहरी फौजी खदमात अंजाम देता था। बच्चे 7 साल के बाद माओ से लेकर 20 साल की उम्र तक रियासती तरबियत गाह में रहते थे। लड़कियों को भी इसी तरह की तरबियत दी जाती थी, लेकिन ये तरबियत इन्हें शादी तक दी जाती। इन्हें ऐसी जिस्मानी और ज़हनी तरबियत दी जाती थी कि वो बहादुर और निडर बच्चों की माएँ बने। स्पार्टा की रियासत में एक ही वक्त में 2 हुक्मरान होते थे। स्पार्टा की बड़ी फौज तमाम यूनान में सबसे ताकतवर थी। इसकी निस्बत अटीका बहरी बेड़ा बहुत ताकतवर था, जिससे हरीफ रियासतें भी हसद करती थीं। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको बहुत कुछ जानने का मौका मिला होगा। आपका एक शेयर हमारी बहुत सी हौसला अफजाई का सबब बन सकता है। दोस्तों के साथ शेयर करने के साथ साथ कमेंट्स में हमें बताएं आपको आज की वीडियो कैसी लगी। मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो।